زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام زمانہ گواہ ہے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی، اور جناب رضا الحق صاحب، ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی۔ ناظرین، ابھی کچھ عرصہ قبل ایک پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا گھریلو تشدد کے حوالے سے، اس کے تدارک کے لیے اور تحفظ کے لیے ایک بل پیش کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں پہلے وہ منظور ہوا، پھر سینٹ میں گیا، پھر وہاں سے واپس قومی اسمبلی میں آیا، اور اب وہ اگرچہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یعنی اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا گیا ہے، لیکن اس پورے معاملے کے دوران مختلف طبقات جو معاشرے کے ہیں اور مختلف پارلیمنٹیرینز، ان کے مختلف خیالات ہمارے سامنے آئے، اور اس پر رد عمل بھی سامنے آتا رہا مختلف طبقات کی طرف سے۔ آج ہم اس کا جائزہ لینے کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔ جی رضا الحق صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو بل ہے یہ کیسے آیا، اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی، اور اس کا جو پورا جو پیراڈائم ہے وہ تھوڑا آپ ذرا واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے کویسچن میں کہا کہ یہ بل کیوں آیا اور اس کا ایک پورا پیراڈائم جو ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے۔ ایک پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی، باقی جگہوں پہ بھی، ایک لبرل اور سیکولر ایلیمنٹس جو ہے نا، وہ ایک بہت رینٹ یعنی کہ وہ بہت بڑا الزام لگاتے ہیں، اور بار بار وہ ایک چیز کو ریپیٹ کرتے جاتے ہیں کہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کے حق میں ہیں۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللاجیکل سی ان کی بات ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں دیکھیں گے آپ سیکولر لبرلز کی، جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لاجک کی بیسس پہ، ریشنل بیسس پہ بات کریں گے، لیکن جب کوئی ایسی بات جس کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پھر اللاجیکل بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس یا کسی بھی قسم کا وائلنس جو ہے وہ یقیناً سویلائزڈ معاشروں کے اندر، اور پھر اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی ہم دیکھتے ہیں تو ناحق وائلنس جو ہے اور کسی بھی قسم کا جو وائلنس ہے اس کی ترغیب تو نہیں دی جا سکتی، اور یہ ہے کہ سختی سے منع کیا جاتا ہے، اور اس کی ہم آگے مزید حوالہ جات دیں گے بہرحال بعد میں۔ لیکن اس بل کے حوالے سے اور اس طرح کی قانون سازی کے حوالے سے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اصولی بحث کے طور پہ ہم دیکھیں کسی ایک بل کو یا کسی ایک لیجسلیشن کو کیا چیز اچھا بناتی ہے یا برا بناتی ہے، اس کے رائٹ یا رانگ ہونے کے بارے میں کس طرح فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اس کا اسلامک یا کانٹرڈکٹری ٹو اسلام ہونے کے بارے میں کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی بل تحریر کیا جاتا ہے وہ ویکیوم میں کبھی نہیں کیا جاتا۔ صحیح۔ کوئی کوئی بھی بل جو ہوتا ہے اس کے پس منظر میں بھی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کی بعد میں امپلیمنٹیشن بھی جب ہونی ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد بہت سارے انسیلری جسے کہتے ہیں فنکشنز وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان انسیلری فنکشنز کے اندر آپ کا پورا لیگل سٹرکچر ہوتا ہے، اس لیگل سسٹم جس کے اندر یہ بل امپلیمنٹ ہونا ہے، ایک پورا معاشرہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ بل امپلیمنٹ ہونا ہے، اس کی بل کے اندر جو ڈیفینیشنز موجود ہیں مختلف چیزوں کی وہ کیا میننگ رکھتی ہیں، جو لینگویج وہاں پہ استعمال کی گئی ہے اس کے اندر جو آپ کی کلازز ہیں، اور کلازز جو بل کی مختلف ہوتی ہیں، ایک گورننگ کلاز ہوتی ہے اس کی، کچھ پریکٹیکل کلازز ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کچھ لمیٹیشنز کی، کچھ ایکسکلوژنز کی کلازز ہوتی ہیں، تو یہ ساری ہر بل کے اندر ہوتی ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ویکیوم میں نہیں ہوتا، تو پھر اس میں جو تکنیکی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں بل کے اندر، اور اس میں جو زبان عام طور پہ جسے جارگن کہا جاتا ہے، ٹیکنیکل لینگویج، وہ بھی ہمیں دیکھنی پڑتی ہے کیا وہ معاشرے سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ یہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ ایک بل کو جو سامنے لے کے آیا جاتا ہے تو اس حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سوال میں کہا نا کہ یہ بل کو لانے کی کیا ضرورت پیش آئی، اس کے لیے ایک اور چیز کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ بل جو ہے ہمارا اپنا ہون گرون بل نہ ہو۔ یہ بھی تو ایک چانس ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کیا یہ بل واقعی پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کے معاشرے کی ضرورت ہے، پاکستان میں جو لیجسلیشن ہے، پاکستان کے جو لیجسلیٹو باڈیز ہیں، کیا انہوں نے خود ڈیولپ کیا، سامنے لے کے آئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی انٹرنیشنل کنونشن یا کسی اور ذریعے سے یہ بات سامنے آئی اور اس بات کے سامنے آنے کی وجہ سے ہم نے وہ قانون سازی شروع کر دی۔
تو اس حوالے سے ایک تو ہم جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز ان دا بل پڑھتے ہیں جو کہ بل کے اندر ہی موجود ہے, تو اس میں یعنی ریزنز اور آبجیکٹیوز کیا ہیں اس بل کے, تو اس میں ایک چیز تو سامنے کلیئر آتی ہے کہ یہ تدارک, جیسا آپ نے کہا, تدارک ڈومیسٹک وائلنس کا اور تحفظ اگر کسی کے خلاف ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے. اور یہ صرف میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے نہیں ہوتا, پھر اس میں اور بھی جتنے بھی ڈومیسٹک یعنی گھر کے رشتے ہوں گے سب آئیں گے. گیا ہے نا جس میں اس میں بچے بھی شامل ہیں, اس میں نادار جو لوگ ہیں گھر میں رہنے ایگزیکٹلی وہ سب اس میں شامل ہوں گے, اس میں جو بھی ولنریبل لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے, بچہ بھی شامل ہوں گے. لیکن یہ کہ یہ ان تک لمیٹڈ نہیں ہے, گھر کے جتنے رشتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان اس کے مطابق بھی کچھ ایسے بیسک رائٹس بہرحال ہوتے ہیں جو ہر ایک کو ہوتے ہیں, اور ان رائٹس کے مطابق جیسا کہ وہ رائٹس جو ہیں وہ ان میں ڈیوائڈ نہیں ہوتی ہے اکراس اینی بورڈ کہ یہ رائٹ جو ہے وہ آپ مردوں کو دیں گے عورتوں کو نہیں دیں گے. جنرل بیسک ہیومن رائٹس تو سب کو دیے جاتے ہیں, بچوں کے لیے بھی ہوتے ہیں, مردوں کے لیے بھی ہوتے ہیں, عورتوں کے لیے بھی ہوتے ہیں, سب کے لیے ہوتے ہیں, اور دیے جاتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ دیے نہیں جاتے, پہلے بھی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں. تو ابھی تو صرف میں اصولی بحث کی طرف آ رہا ہوں, ابھی میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اس بل کے اندر ہمارے نزدیک کون سے ایسے ایشوز ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے, وہ ہم بعد میں اس کے حوالے سے بات کریں گے. تیسری بات یہ کہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز میں جو سب سے بڑا ایشو ریز کیا جاتا ہے, اور واقعی وہ ایک بہت الارمنگ ایشو ہے ہمارے لیے, یعنی کہ لمحہ فکریہ کہہ سکتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیو سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو اغراض و مقاصد کے ہیں اس قانون سازی کے, یہ کس لیے کی جا رہی ہے. تو دو چیزیں تو ہم نے ذکر کی. تیسری جس چیز کا ذکر ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمحہ فکریہ ہے اور بہت زیادہ ہمیں اس کے اوپر پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ جو کنونشن آن ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن, یہ بڑا ایک خوش نما سا نام ہے, بڑا خوبصورت سا نام ہے, CEDAW, جو کہ ڈومیسٹک لائف کے حوالے سے بات کرتا ہے. اور یہ یونائٹڈ نیشنز کا کنونشن ہے جو غالباً 1979 میں انٹروڈیوس ہوا تھا. اچھا, اسی کے آگے چلتے چلتے پھر ہم دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے بہت سارے, میں ان کا تھوڑا سا حوالہ دوں گا ابھی, لیکن ساتھ یہ کہ 2014 میں استنبول میں ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف بھی ایک کنونشن آیا ہوا ہے. ان دونوں کو ملا کے دیکھیں ایگزیکٹلی یونائٹڈ نیشنز کے کنونشنز کو, تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, چاہے وہ GSP+ کا معاملہ ہو, فیٹف کا معاملہ, دوسرے تیسرے معاملات ہوں, پاکستان پہ بہت پریشر ہوتا ہے کہ ان حوالوں سے قانون سازی کروائیں گے آپ. یعنی کہ جس طرح پہلے بھی FATF کے معاملات میں کافی ساری قانون سازی ہوتی آ رہی ہے, اس سلسلے کے آپ سمجھتے ہیں یہ میرے خیال میں اس کی ایک کڑی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں ریزن بتاتا ہوں. دیکھیے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو دنیا میں مختلف قوانین بنتے ہیں یا نظاموں کے ذریعے جو مختلف نظام سامنے آتے ہیں, ایک سوشل سسٹم جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ نیو ورلڈ آرڈر آیا تھا, نیو ورلڈ آرڈر میں پولیٹیکل آرڈر بھی ہوتا ہے, اس میں اکنامک آرڈر بھی ہوتا ہے, اس میں سوشل آرڈر بھی ہوتا ہے. سوشل ورلڈ آرڈر جو ہے وہ بڑا پلاننگ کے ساتھ بنایا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ آؤٹ آف دا بلو آ جاتا ہے ایک دم. اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی ہوتی ہے, ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اگر ہم سمپل الفاظ میں کہیں تو وہ آپ کی جو لبرل سوچ, سیکولر سوچ, وہ والی آئیڈیالوجی ہوگی. اب جب لبرل اور سیکولر آئیڈیالوجی ہوگی تو کہیں نہ کہیں اس کا اسلامک آئیڈیالوجی سے کلیش ضرور آئے گا, کسی نہ کسی سطح پہ ضرور آئے گا. تو یہ ایک اصولی طور پہ سمجھنے والی بات ہے. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھریلو تشدد کا مسئلہ اپنی جگہ, لیکن اس کے حل کے لیے جب آپ ایک سیکولر اور لبرل پیراڈائم میں اس کا حل جب آپ لے کر آتے ہیں تو اس کا اسلامک پیراڈائم سے اس کا کلیش سامنے آنا شروع ہوتا ہے. کیونکہ بہت سارے معاملات جو کہ فیملی سے متعلق ہوتے ہیں اور معاشرے سے متعلق ہوتے ہیں, اسلامک پیراڈائم میں وہ لیگل سٹک سے حل نہیں کیے جاتے, اخلاقی سطح پہ حل کیے جاتے ہیں, تربیت کی سطح پہ حل کیے جاتے ہیں, تعلیم کے ساتھ حل کیے جاتے ہیں, اور اکٹھے مل کے حل کیے جاتے ہیں. ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا جا سکتا رشتوں کو, اسٹرینجرز کو لا کے اس پرابلم کے اندر اس کو سالو نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایک اصولی بحث ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں آپ جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے 1948 کا, اس کو بھی ویمن رائٹس کے لبادے کے اندر لے کے آیا جاتا ہے. حالانکہ وہ تمام ہیومنس کے لیے تھا, لیکن وہ ویمن رائٹس کے اندر اس طرح لے کے آتے ہیں اس کو کہ تمام ویمن اور مین برابر ہونے چاہیے, مساوی, مکمل طور پہ مساوی, ارسپیکٹو آف ریلیجن, ریس, کلرز, ساری چیزوں کو لے کر. ٹھیک ہے, اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے بہرحال مرد جو ہے اس کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے, تو کچھ ڈفرینس تو ہوگا. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ 1979 میں جس طرح میں نے حوالہ دیا اس سے پہلے کہ یہ جو CEDAW یعنی ایلیمینیشن آف ڈسکریمنیشن, آل کائنڈز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن آیا, اور اس کے اندر جو بیسک چیز تھی ہم دیکھتے ہیں جب ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. لمبا ڈاکیومنٹ ہے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہم ڈیٹیل میں بات کر سکیں. دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ تمام عورتیں ہر قسم کے ورک پلیس میں ایکولی اسی طرح ہی کام کریں گے جس طرح مرد کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کے تمام جو ایشوز ہیں, جتنے تمام رائٹس جو ہیں, وہ ایگزیکٹلی وہی ہونے چاہیے جو کہ مردوں کے ہوتے ہیں. ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن والا جو 1979 میں لا آیا, اس کے تقریباً 15 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو, یا 16 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد 95 کے اندر بیجنگ ڈکلیریشن آیا. بیسیکلی وہ جو بیجنگ والا تھا نا ڈکلیریشن, پلیٹ فارم فار ایکشن, وہ ہے بیسیکلی ایک تو وہ جو آپ کے پہلے یونائٹڈ نیشنز کے یونیورسل ڈکلیریشن میں سے لی جاتی ہیں چیزیں, پھر یہ کہ یہ جو ابھی میں نے ڈسکریمنیشن والی بات کی وہ والا جو ایک لا بنا ہے اس میں سے لی جاتی ہیں, اور پھر یہ بیجنگ کانفرنس ہوئی تھی 95 میں. ویسے اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, اس سے پہلے ایک نائروبی میں ہوئی تھی, کوپن ہیگن میں ہوئی تھی, درمیان میں ایک کائرو میں بھی ہوئی تھی. بیجنگ کے بعد بھی ہوتے ہیں, ریویوز ابھی تک چل رہے ہیں, ہر 5 سال کے بعد بھی ہوتا ہے. لیکن جو 95 والی بیجنگ کانفرنس تھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ بل آف رائٹس فار ویمن ہے, وہ ایک لینڈ مارک اسے سمجھا جاتا ہے. اور ساتھ یہ کہ اس کے اندر ایکشن ایجنڈا بہت ڈیٹیل میں دیا گیا. اس میں ایکشن ایجنڈا جو دیا گیا اس میں وائلنس اگینسٹ ویمن کی بھی بات تھی. اب یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بات بری ہے یا اچھی ہے, میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں ان حوالہ جات کا جو وہاں پہ موجود ہیں. وائلنس اگینسٹ ویمن بھی دیا گیا, ویمن ڈیسیجن میکنگ اور پاور کی پوزیشنز میں ان کے پاس کیا ہونا چاہیے, ہیومن رائٹس ویمن کی کیسے ہونی چاہیے, میڈیا میں کیسے ہونا چاہیے, انوائرمنٹ کے حوالے سے ویمن کا کیا رول ہونا چاہیے. بیسیکلی کوشش یہ کی گئی, اب میں اس طرف آ رہا ہوں اپنے انالیسس کی طرف. اب جب ان پورے چیزوں کو دیکھتے ہیں, جیسا کہ واشنگٹن کرونیکل کا ایک آرٹیکل ایک ہفتہ پہلے میں نے پڑھا ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ کچھ یونائٹڈ نیشنز کی 90s کے اندر اور پھر اب تک وہ چلتا ہوا ایک قانون سازی کا طریقہ کار ایسا بن گیا ہوا ہے کہ اس کے اندر نام تو بہت خوبصورت استعمال کیے جاتے ہیں, یوفمائز کہتے ہیں اس کو, یوفمائز کر کے, لیکن اندر ڈیٹیلز مختلف ہوتی ہیں. اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ روشن اندرون چنگیز اندرون چنگیز سے طریق تر, بالکل ایگزیکٹلی یہ جس طرح آپ نے بات کی. وائلنس اگینسٹ ویمن جو کہ 4تھ پوائنٹ ہے اس کنونشن کا, بیجنگ والے کا, دیکھنے میں تو بڑی اچھی بات ہے, خواتین کے خلاف ظلم نہیں ہونا چاہیے, وائلنس اگینسٹ ویمن. لیکن اس کے اندر پھر جو ڈیفینیشنز میں جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مثال کے طور پہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ویمن ہیو دا رائٹ ٹو ڈو پروسٹیٹیوشن, یہ ان کا لیگل پروفیشن بن سکتا ہے. اگر کوئی ان کو یہ بھی کہتا ہے کسی بھی معاشرے میں کہ آپ پروسٹیٹیوشن کیوں کرتے ہیں, تو یہ ان کو ہراس کیا جا رہا ہے. ہراسمنٹ کا مطلب ہے آپ وائلنس کر رہے ہیں. صحیح. تو مطلب جوڑا اس طرح جاتا ہے باتوں کو, آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ عورت پر ظلم نہیں ہونا چاہیے یا کسی بھی کمزور طبقے پر ظلم نہیں ہونا چاہیے, اس سے تو کسی بھی انسان کو اختلاف نہیں ہو سکتا. لیکن اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ آپ ظلم تو حق تلفی کو کہتے ہیں, تو حقوق کیا ہیں, ان کی حق تلفی کیا ہے, ظلم کیا ہے, اور پھر اس کا تدارک کے لیے آپ کیا کیا کریں گے, یہ جو ڈیٹیلڈ ایکشن ہے اس میں اصل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف. ایگزیکٹلی یہی بات. اور ایک آخری بات یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹریٹیز اور کنونشن ہے اس کے بارے میں ہماری گورنمنٹ تو عام طور پہ ہمیں 100% فیکٹس نہیں بتاتی. جو انٹرنیشنل ٹریٹیز اور کنونشنز ہوتی ہیں, کنونشنز خاص طور پہ جو ہم نے سائن کیے ہیں, ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں, وہ اس وقت تک, یعنی کہ ہمارا ایک اپنا لا بھی تو ہے نا, ملک کا لا ہے, نیشنل لا ہے, وہ نیشنل لا کے اوپر سپریم نہیں ہوتی. ایسے ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ٹریٹی ہے ہم اس میں سے پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں اپنی کنڈیشنز کے مطابق, اپنی کسٹمز کے مطابق, اپنے ریلیجن کے مطابق, ساری چیزوں کے مطابق دیکھ کر کہ کون سی ہو سکتا ہے وہ ہم پہ پریشر ڈالیں کہ نہیں اس سے زیادہ کرو. وہ تو پھر ہماری مرضی ہے نا کہ ہم کتنا پریشر برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. انٹرنیشنل پاورز جو ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہیں ان کو آپ اپنے نیشنل لا کے اوپر فوقیت دیں. لیکن ہم جیسے جو ملک ہیں جو بہرحال اپنی کچھ نہ کچھ نظریاتی پہچان رکھتے ہیں, وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی ان کو فالو کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ چل سکتے ہیں. کرنا چاہیے بھی, اور یہ بتانا بھی چاہیے لوگوں کو لا بناتے ہوئے. اور ویسے بھی جنرلی پبلک اوپینین کے لیے اور پبلک انفارمیشن کے لیے بات سامنے رہنی چاہیے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ یہ مختلف کنونشنز ہیں, ہمیں ان کو ماننا ضروری ہے, اگر نہیں مانیں گے تو ہم وائلیشن کر دیں گے انٹرنیشنل لا کی. ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان میں سے کچھ چیزوں کو پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ویسٹ کا اپنی جگہ پہ ایک پریشر ہوتا ہے, ان کا ایک اپنا سسٹم ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارا اسلامک سسٹم ہے. ہم جب اسلامک سسٹم لے کے آئیں گے تو کوئی یہ کوشش کریں گے نا کہ سب اس کے مطابق, اس کے ایمبٹ میں رہیں, اس کے طریقہ کار کے مطابق رہیں. ان کا ایک سسٹم ہے, وہ کہتے ہیں سب اس کے مطابق رہیں, سب اپنے قانون سازی اس کے مطابق کریں. ایک سمپل سی ایگزامپل ہے, این جی اوز جتنی بھی یہاں پہ آپ کو نظر آتی ہیں باہر کی, وہ کوشش یہی کر رہی ہوتی ہیں کہ وہاں کا جو سوشل سٹرکچر ہے اس کو کسی نہ کسی طرح انفورس کیا جائے پاکستان میں. نظام جو ہے وہ تو اپنا غلبہ چاہتا ہے, غلبہ چاہتا ہے. اس کی ایک بالکل ہمیں ریسنٹ ایگزامپل نظر آ رہی ہے کہ افغان طالبان جو اس وقت وہاں پہ افغانستان میں مختلف قسم کی ان کو فتوحات مل رہی ہیں, خطرہ درپیش ہے پوری دنیا کو, اوپینین میکرز کو,
سیکولر لبرل طبقے کو کہ یہاں آ جائیں گے تو کیا نہیں کر دیں گے، یہ اپنا سسٹم لے آئیں گے، ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. یعنی کہ ایک سسٹم ہمیشہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا. تو بہرحال ایک ان نٹ شیل یہ وہ مختلف چیزیں ہیں جن کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ بل کے یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ سامنے آیا. بیگ صاحب آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ رضا الحق صاحب نے بات کی ہے کہ اس بل کی بنیاد کیا ہے، کیوں لایا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا تاریخی بیک گراؤنڈ ہے. اصل میں ایک وقت تھا جب امت مسلمہ سپر پاور تھی، پھر کچھ تقریباً 2-3 صدیوں سے ہم روبہ زوال ہیں. پھر یوں سمجھ لیجئے کہ پچھلی 2 صدیوں سے تو ہمارا زوال اپنے عروج کو پہنچ گیا ہے، اور ہم باقاعدہ ایک ایسی قوم بن گئے ہیں جو اپنی کسی بھی بات پر نہیں چل سکتے. ہم ہر حال میں دوسروں کے محتاج ہو گئے ہیں. تو جہاں تک سیاسی معاملات کا تعلق ہے، ہم مکمل طور پر شکست خوردہ ہو چکے ہیں. آج آپ پاکستان میں جمہوریت کے خلاف بات کر دیکھیں، جمہوریت ایمان کا حصہ بن چکی ہے. سیاسی سطح پہ آپ جمہوریت کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اور آپ اگر جمہوریت کے خلاف بات کریں گے تو حیران ہو کر آپ کو طرف دیکھا جائے گا کہ آپ جمہوریت کو نہیں مانتے. اسی طرح ہم معاشی حوالے سے مکمل طور پر معاشی نظام جو ہے وہ ہم قبول کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام مطلق قرار دیا ہے، لیکن ہمارے معاشی نظام میں سود جو ہے وہ رچ بس چکا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ارتکاز دولت کو غلط کہا ہے، لیکن یہاں ارتکاز دولت کی صورتحال بھی دیکھ لیں. یعنی ایسے قوانین ہیں جس ارتکاز، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سیاسی طور پر اور معاشی طور پر تو مکمل شکست کھا چکے ہیں. اب آگے مسئلہ رہ گیا تھا معاشرتی طور پر. معاشرتی طور پر ہم کچھ نہ کچھ رزسٹ کر رہے تھے. ابھی تک ہمارا معاملات یہ تھے کہ ہمارے گھروں میں اسلام کے اور مشرق کے کچھ معاملات چل رہے تھے جو مغرب کے جو مغربیت ہے یا جو مغرب کا جو نظام ہے اسے ٹیلی نہیں کرتے تھے. اب متفقہ طور پر، مشترکہ طور پر میں کہوں گا کہ ہمارے معاشرتی نظام پر حملہ کیا جا رہا ہے. جس قسم کے یہ جو گھریلو تحفظ بل ہے، یہ بھی اس کی ایک شاخ ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ کس طرح وہ ہمارے معاشرتی نظام پر، ہمارے خاندانی نظام پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. اس کا ایک قسط ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ اس طرح کے بل سامنے لا کر دیکھیے. جہاں تک ڈومیسٹک وائلنس کا تعلق ہے، کوئی معاشرہ بھی اس کے حق میں ہو سکتا ہے کہ عورتیں مردوں پر ظلم کریں یا مرد عورت پر، یعنی کسی بھی طبقے پر ظلم کے. اور اسلام تو نام ہی عدل کا ہے. اسلام کا تو جو اصل بنیاد ہے وہ عدل پر ہے. وہ عدل عورت اور مرد کے درمیان بھی ہوگا، وہ عدل باپ میاں اور بیوی کے درمیان بھی ہوگا. تمام طبقات کے درمیان اسلام عدل کا قائل ہے. لہٰذا جہاں عدل ہوگا وہاں تشدد نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ لیکن یوں ظاہر کیا گیا ہے، یوں پروپوگیٹ کیا گیا ہے جیسے اسلام میں عورت کو بڑی مظلوم ہے، جیسے اسلام میں عورت پر تشدد کی اجازت ہے. یہ پروپوگیٹ کیا جاتا ہے، یہ تاثر دیا جاتا ہے، ایسے ڈرامے بنائے جاتے ہیں، ایسی فلمیں بنائی جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے. عورتوں پہ یہاں تشدد ہوتا ہے، کمزوروں سے زیادتی ہوتی ہے، لیکن یہ سارے معاشروں میں ہوتی ہے، اور تمام معاشروں میں جو ہے ظلم میں غلط شے ہے، اس کا تدارک ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں پھر اس کے لیے وہ جو اس کا علاج، یہ جس طرح کا یہ بل پیش کیا گیا ہے، یہ علاج اس طرح کا پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس طریقے سے اس کو حل نہیں کیا جاتا کہ اسلام کا طریقہ کیا ہے. اس کو وہ مغرب کے انداز میں، مغرب این جی اوز جو ہمارے ہاں مغرب فنڈیڈ ہیں، مغرب زدہ ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ پھر پورے اس نظام کو یہاں لانے کی کوشش کرتی ہے، اس انداز کو یہاں لانے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا طرز زندگی ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں جو مشرق کا طرز زندگی نہیں ہے، جو اسلام کا طرز زندگی نہیں ہے. وہ مغرب کا طرز زندگی ہے جس میں دیکھیں ہمارے ہاں اسلام کے مطابق انسان سب مساوی ہے، سب ایک جیسے ہیں انسان ہونے کی حد تک. لیکن جب ایک گھرانہ تشکیل پاتا ہے نا، تو ہمارے اسلام کے مطابق ایک یونٹ وجود میں آ جاتا ہے. اس یونٹ کا کوئی ہیڈ ہوتا ہے. دیکھیں گھر بھی ایک ادارہ ہے. جب بھی کوئی ادارہ وجود میں آئے گا تو کوئی ادارہ بغیر اس کے ہیڈ کے نہیں چل سکتا، اور کوئی ادارہ اس طرح نہیں چل سکتا کہ اس کے 2 ہیڈ ہوں.
اور دونوں کی ایک جیسی پاور، دونوں کے ایک جیسے اختیارات. اسلام اس میں مرد کو قوام قرار دیتا ہے، اسلام اس میں مرد کو اختیارات دیتا ہے، لیکن اسلام بھی ہرگز عورت پر زیادتی کرنے کی اس کو مرد کو اجازت نہیں دیتا، باوجود اس کے کہ اسلام نے مرد کو قوام بنایا ہے، اس کو پریفرنس دی ہے، ظاہری طور پر پریفرنس دی ہے گھر کے اس یونٹ میں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کو زیادتی کی، یعنی کہ اس کو اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے قطعی طور پر اسلام بھی اجازت ہے کہ وہ اس کو مار پیٹ کرے یا اس طرح کا کوئی معاملہ کرے یا اس طرح کوئی اور زیادتی کرے، کسی قسم کی زیادتی کرے، کسی قسم کی اجازت نہیں دیتا. اس کو بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہنا ہوگا. مرد بھی شریعت کے پابند نہیں ہے، مرد بھی شریعت کا پابند ہے، اس کو شریعت کے دائرے کے اندر رہنا ہوگا. اس کو ایسا نہیں ہے کہ اس کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ یہ ایک کنیز ہے، ایک باندی ہے، ایک جانور ہے جو تمہارے حوالے کر دیا گیا ہے، جو چاہو اس سے سلوک کرو. ہرگز ایسا نہیں ہے. جو لوگ اس قسم کا تاثر، اور یہ تاثر دیتی ہیں یہ این جی اوز، پہلے یہ تاثر دیتی ہیں، لوگوں کا ذہن بناتی ہیں، پھر اس طرح کے قوانین لے کر آتی ہیں تاکہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں. دیکھیں ایک حدیث مبارک ہے نا، خیرکم لأہلہ، یعنی جو شخص اپنے گھر والوں سے اچھا ہے وہ اچھا انسان ہے. یعنی اچھے انسان کی ایک بنیاد، ایک ڈیفینیشن بتائی. لہٰذا اس طرح کے یہ جھوٹے الزامات لگا کر یہ جو این جی اوز ہیں وہ راستہ ہموار کرتی ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرتی ہیں، ان کے ذہنوں کو کہ اسلام میں یا جو یہ مولوی لوگ ہیں یہ تو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، یہ سطح. ہرگز ایسا نہیں ہے. اسلام میں خاتون خانہ کو ایک بہت اچھی حیثیت دی گئی ہے، لیکن بہرحال قوام مرد ہے، گھر کا سربراہ مرد ہے، گھر کے معاملات میں آخری فیصلہ کرنے والا مرد ہے. یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے. یہ بات الگ ہے، ایک اچھا انسان، ایک اچھا خاوند، ایک اچھا سربراہ اپنے گھر والوں سے مشورہ کرے گا، ان کے مشورے کے مطابق چلے گا، ان کو کانفیڈنس میں لے گا، ان کو آن بورڈ لے گا. لیکن یہ ہے کہ آخری اختیار ان تمام حوالوں سے گھریلو معاملات میں جو فیصلے ہوتے ہیں، گھریلو جو گھر میں معاملات پڑ جاتے ہیں، وہ آخری فیصلہ کرنے کا حق مرد کو ہی ہے اگر چاہیے. لیکن اس بات کو اس طرح لے جانا جیسے اس میں عورت مظلوم ہو گئی ہے، یہ ہرگز نہیں ہے. ہر اچھا مسلمان، میں کہتا ہوں، یہ الفاظ میرے ہیں کہ ہر اچھا خاوند اچھا مسلمان ہے، ہر اچھا باپ اچھا مسلمان ہے. ہمیں اپنے خاندان کے ساتھ عفو درگزر کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے شفقت ہو. یہ بات الگ ہے اگر آپ شریعت کے دائرے سے کہیں باہر نکلیں گے، اگر آپ کو ایسی خلاف شریعت کام کریں گے تو پھر اس قوام کا، اس سربراہ کا فرض ہے کہ وہ آپ کو روکے. اچھا رضا اللہ صاحب، جی بل کے حوالے سے جو ابھی تک باتیں سامنے آئیں تو دیکھیں نا، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ چہرہ بڑا روشن ہوتا ہے اور اندر اس کے چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کو ہم ایسے اگر کہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ 100% جو ہے وہ باطل تو نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے باطل محض کا تو کوئی وجود نہیں ہے، کسی نہ کسی صحیح چیز کے اوپر ہی وہ اپنا تانا بانا بنتی ہے. تو اس بل کے مندرجات کے حوالے سے ذرا آپ ہمیں بتائیں کہ کیا چیزیں اس میں جینون اس طرح کی ہیں کہ جس کی ضرورت واقعی معاشرے میں تھی، لیکن کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ان چیزوں کی آڑ میں ہمارے سامنے آ گئی ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جس طرح کہ ایوب بیگ صاحب بھی فرما رہے تھے، فریڈم کا کانسیپٹ، حریت کا کانسیپٹ، یہ تو اسلام میں بھی ہے. وائلنس کو ختم کرنے کا کانسیپٹ اسلام میں بھی ہے. جو آپ نے کہا نا کہ کوئی بھی چیز باطل محض تو نہیں ہوتی، تو یہ وہ کور ہے جو کہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو عمارت کھڑی کی جاتی ہے اس میں پھر ٹیڑھ پیدا کرنی شروع کر دی جاتی ہے. پھر وہ مادر پدر آزاد فریڈم کی بات شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ حریت نہیں رہتی. پھر یہ ہوتا ہے کہ عورت کو مکمل طور پہ برابر کرو اور باہر نکال کے لے آؤ سڑک کے اوپر، حریت نہیں حیوانیت بن جاتی ہے. اور پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ وائلنس کے نام پہ کوئی بھی چیز، مطلب جو بھی چیز ناپسند ہو اس کو وائلنس قرار دے دیا جائے. ٹھیک ہے نا. اب نے کیا نا سوال کہ اس کے مندرجات کیا ہیں. مندرجات تو کیونکہ لمبا بل ہے، ہم پوری ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. میں اس کی کچھ ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں جو مندرجات غلط ہونے کی وجہ بنتی ہیں اصل میں. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ اس پیراڈائم کو، بس پیراڈائم کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ بل کے بارے میں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں
اور آپ کو نظر آئے گا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے وہ تو بلائنڈلی فالو کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ ویسٹ سے آیا ہے, ٹھیک ہی ہوگا, ہر صورت میں ٹھیک ہوگا. ایک طبقہ وہ ہوگا جو اس کے خلاف ایموشنلی اپیل کر کے کہے گا کہ یہ بالکل غلط ہے, بالکل اس کو ایگزیجریٹ کرے گا, اور وہ ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتا ہے. ہاں کچھ ان کے کویسچنز ہوتے ہیں ہائپوتھیٹیکل, اور وہ ہائپوتھیٹیکل کویسچنز لا کی لینگویج میں درست ہوتے ہیں. لا کی لینگویج میں یہ بات آتی ہے کیونکہ بل میں یہ چیز ایکسکلوڈ نہیں کی گئی تو ایسا نہ ہو کہیں کہ یہ سوال آ جائے. مثال کے طور پہ یہ سوال کسی کی طرف سے اگر آئے بات سامنے کہ اس بل کی وجہ سے کیونکہ بچے کی ایج 18 لکھی گئی ہے, اس وقت تک بچہ ہی رہے گا وہ, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کیونکہ بڑا ہو گیا ہو اصل میں تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اپنا ذہن سے کام کرتا ہے, تو وہ غصے میں آ کے کہیں اپنے والد کے خلاف کوئی کیس درج کروا دے. یہ ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہوتا ہے. ہائپوتھیٹیکل کویسچن کی لا میں اہمیت ہوتی ہے, بہرحال اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن میں جن حوالوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس میں نمبر 1 تو یہ ہم دیکھتے ہیں لینگویج آف دا بل جو ہے وہ بالکل ایلین ہے. ایلین مینس کہ ہمارے معاشرے کی لینگویج نہیں ہے. ماں نام لے کے ذکر نہیں ہے, بیٹی نام لے کے ذکر نہیں ہے, بہن نام لے کے ذکر نہیں, رشتوں کا نام لے کے ذکر نہیں ہے. ان چیزوں کا ذکر ہے جو ہاؤس ہولڈ کے اندر ویسٹ میں آپ کو نظر آتی ہیں کیونکہ وہاں رشتے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہوتے بھی نہیں کئی مرتبہ, تو وہاں پہ مبہم رکھنا پڑتا ہے ان کو. یہاں پہ مبہم نہیں, ہمارے کلیئر کٹ رشتے موجود ہیں, ان کا نام آنا چاہیے. ایک بات تو یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا. دوسرا یہ کہ ہمیں نظر آتا ہے دو چیزیں اکٹھی دیکھیں. ایک تو یہ کہ ویسٹ کے جو لاز ہیں ہمارے, ہمیں دیکھتے ہیں اگر پچھلے کچھ 20-30 سالوں میں, تو اس میں بڑا کلیئر انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ یہ اینٹیگونسٹ ہے, یہ پروٹیگونسٹ ہے. یعنی ایک مظلوم ہوتا ہے ہمیشہ اور باقی ساری دنیا اس کے خلاف ہوتی ہے. ان کا لا اس طرح بنتا ہے اب اس وقت. عورت مظلوم ہے, ساری دنیا اس کے خلاف ہے. بچے مظلوم ہیں, ساری دنیا اس کے اوپر تشدد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ لاز کا ان کا پیراڈائم بننا شروع ہو گیا ہوا ہے. اور ساتھ اس کے اگر یہ ملائیں کہ وہ فلیشی لینگویج یوز کرتے ہیں اپنے لاز کو بناتے ہوئے. مثلا پیٹریوٹ ایکٹ, نام کچھ اور تھا, پیٹریوٹ ایکٹ اس لیے بنا دیا کہ جو اس کی مخالفت بھی ذرا کرے وہ ٹریٹر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. ساتھ اس کے یہ کہ اسی کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹیگنسٹ اور انٹیگنسٹ تو بنا دیا لا کے اندر کہ ایک جو ہے وہ گڈ گائی ہے, یوں کہہ لیں, ایک باقی سارے بیڈ گائیز ہیں. جب گڈ گائی اور بیڈ گائی والا لا بننا شروع ہو جاتا ہے نا آٹومیٹیکلی, تو اس کے اندر پھر جب آپ امپرسنل بنانا شروع کر دیتے ہیں, امپرسنل سے مراد کمیٹیز اور کاؤنسلز اور ان کے پاس بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, جو ہمارے نیچرل رشتے ہیں ان کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں ان میں سے. مثال کے طور پہ ہمارے جو نیچرل رشتے ہیں ان کے اندر خاندان کا ایک تعلق تو ہے, خاندان کے ایکسٹینڈڈ فیملی کا ایک تعلق بھی ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ پھر یہ دیکھیں کچھ معاملات ایسے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ سے کہ اخلاقی سطح پہ حل کرنے والے ہوتے ہیں, وہ قانونی سطح پہ حل نہیں کیے جا سکتے, تو اس سٹیپ کو بالکل ہی نکال دیا جاتا ہے اور ہر چیز عدالت میں لے کے جانی ہے, تو وہ بھی ایک ایشو کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. بہرحال بہت سارے ایسے معاملات جو ویسٹ کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں ہماری سوسائٹیز میں ایگزسٹ نہیں کرتے, جب لا کی لینگویج میں اور لیجسلیشن کی لینگویج میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بالکل ایلین ہوتے ہیں, یعنی ہمارے لیے اسٹرینج لینگویج ہوتی ہے وہ, اور وہ یقیناً ہمارے یہاں پہ اپلائی نہیں کر پاتی. تو جتنی بھی لیجسلیشن کی جاتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تمام لیجسلیشن کو آپ اپنے, جیسا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے ہم, تو جو قرآن و سنت سے مطابق ہماری لیجسلیشن ہے ان چیزوں کا سامنے رکھ کے, اور ساتھ یہ پھر کہ جو ہمارا کلچر اور جو ہمارے جو سوشل نارمز ہیں وہ والے سوشل نارمز جو کہ کانٹراڈکٹری ٹو اسلام نہیں ہیں, وہ والے سوشل نارمز ان کو سامنے رکھ کے اس کے اندر امبیڈ کر کے بنایا جائے. اگر ہم باہر کی لینگویج یعنی مغرب کی لینگویج لے کے لا بنانا شروع کر دیں گے تو پھر اس میں اعتراضات تو یقیناً آئیں گے اور اس میں سکم بھی بہت سارے ہوں گے. جی یہی رضا اللہ صاحب دیکھیں معاشرتی طور پر ہماری جو انکیپیسٹی ہے ٹو فارمولیٹ آور اون لاز وہ تو بالکل عیاں ہے نا. دیکھیں نا کانسٹیٹیوشن ہم نے کتنے عرصے بعد جا کے اپنا اگر بنا بھی لیا تو اس کے نیچے پینل کوڈ اور سب کچھ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ابھی تک انگریز کے زمانے کی 17ویں 18ویں صدی کی ابھی تک چیزیں چل رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب. شجاع الدین شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اس گھریلو تشدد کے حوالے سے جو بل پیش ہوا اور پھر مختلف طبقات کا مختلف رد عمل آیا, تو اس پر گھریلو تشدد جیسے مسائل کے لیے اسلام ہمیں کیا حل و رہنمائی دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ہمارا دین کی بنیادی تعلیم کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے. تو اس تعلیم کی روشنی میں دیکھیں تو معاشرے کا جو بیسک یونٹ ہے وہ گھر کو قرار دیا گیا. ہمارے دین کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جس انگلش میں کہتے ہیں کہ نب دا ایول از دا بڈ والی بات ہے کہ برائی کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے. تو دین وہ رہنمائی عطا کرتا ہے. آج اگر ہم خاص گھریلو تشدد یا ڈومیسٹک وائلنس کی بات کر رہے ہیں
دین وہ رہنمائی عطا کرتا ہے کہ اس کے تو چانسز منیمم ہو جائیں، یعنی نکاح کا پاکیزہ بندھن، شوہر اور بیوی کی ذمہ داری کا معاملہ، نکاح کے موقع پر جو خطبہ نبی مکرم علیہ السلام عطا فرماتے، 4 آیات کی تلاوت ہوتی جن میں 4 مرتبہ تقویٰ خوف خدا کا ذکر آتا ہے۔ قرآن حکیم پر جہاں جہاں قرآن حکیم خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی عطا کرتا ہے وہاں خوف خدا کا ذکر کیا گیا۔ احادیث مبارکہ میں دیکھیے عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی بڑی قیمتی رہنمائی ہے۔ بہت تفصیل میں جانے کا موقع تو نہیں کیونکہ وقت اجازت نہیں دے گا، ان کو نقطوں کا میں اشارہ کروں کہ حجۃ الوداع کا موقع اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار، اللہ کا خوف رکھو کہ ان کو تم نے اللہ کا نام لے کر حلال کیے ہیں، ان کے بارے میں تمہیں جواب دینا۔ حضور فرماتے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اہل کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ حضور حدیث میں حضور عورت کو کہتے ہیں کہ اگر بالفرض اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور بھی ہدایات ہیں، قرآن حکیم پڑھ جائیں، سورہ نساء میں ہدایات ہیں کہ گھر کے معاملات کو سدھارنے کے لیے، اور اگر کبھی ناچاقی یا ڈس ایگریمنٹ کا پوائنٹ آ جائے اور گھر کے ٹوٹنے امکانات پیدا ہو جائیں تو دین اس کی جو رہنمائی کرتا ہے کہ گھر میں سمجھانے کی کوشش کی جائے، ذرا بستر کو الگ کر لیا جائے۔ سورہ نساء کی آیت 34 میں ذکر آتا ہے، اور اگر کوئی انتہائی شدید معاملہ ہو تو لفظ مارنے کا ترجمہ تم فوراً کر لیتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل بھی احادیث مبارکہ میں یا پھر صحابہ کرام کے ارشادات میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب گھر کا نظام برہم ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو بچانے کے لیے کچھ سختی کرنا پڑ جائے، تو اس کی بھی تعلیم دی گئی۔ اسی طرح بیویوں کے ساتھ اس سے سلوک کیا جائے، سورہ نساء میں حکم دیا گیا۔ نیک بیویاں کون ہوتی ہیں؟ اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 35 میں بتایا جا رہا ہے ناچاقی کا معاملہ اگر ایسا ہو گیا کہ گھر کا معاملہ سدھر نہ رہا ہو تو گھر کا ایک بڑا شوہر کی طرف سے اور ایک بڑا بیوی کی طرف سے وہ بیٹھے اور گھر کے معاملے کو گھر میں سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ جا بجا قرآن حکیم میں سویت کی ہدایات عطا کی ہے، ایک طرف خوف خدا کا معاملہ، ایک طرف تقویٰ کی کیفیت اختیار کرنے کا معاملہ، ایک طرف تعلیم کا معاملہ، تربیت کا معاملہ اور ایثار ہے، درگزر ہے۔ یہ وہ ساری ہدایات ہیں جو آج بیان کی صورت میں تو موجود ہیں، لیکن نہ اس کو کہیں پڑھایا جاتا ہے، نہ ہمارے تعلیمی نظام میں اس طرح کے معاملات ہیں، نہ اس کی کوئی ترویج ہماری میڈیا پہ کی جاتی ہے۔ اس سب کو فراموش کر کے جب ہم اپنے معاشرے کے بگاڑ کو دیکھتے ہیں تو اس بگاڑ میں نو ڈاؤٹ اس تعلیم کا نہ ہونا اور جن اداروں کی سطح پر اس کی روک تھام کی کوشش کیا جانا ممکن تھا نہ ہونا، اس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں۔ تو حاصل کلام ہمارے دین کی تعلیم میں گھر کو اہمیت دی گئی، نکاح کے بندھن کو اہمیت دی گئی، شوہر بیوی کے تعلق کو اہمیت دی گئی، اس تعلق کو بڑھانے کے لیے توجہ دلائی گئی۔ بگاڑ یا ناچاقی کی صورت میں کوئی معاملہ پیش آئے تو گھر کے معاملات کو گھر ہی میں سیٹل کرنے اور گھرانے کے بڑوں کو انوالو کرنے کی رہنمائی عطا کی۔ اس کو بائی پاس کر کے اگر ہم سوچنے کی کوشش کریں گے تو وہ دینی تعلیم کے مزاج کے خلاف بھی ہوگا اور وہ غیر فطری بھی ہوگا۔ جی سر، اسی سے اگلا سوال یہ ہے کہ آج تک ہم بحیثیت مسلمان معاشرہ جو ہیں وہ کوئی ایسا نظام معاشرتی سطح پر کیوں ترتیب نہیں دے پائے کہ جس میں گھریلو تشدد کی روک تھام، اور اگر فرض کریں کہیں ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر آگے کیا تحفظ اور کیا اس کا معاملہ ہو، سب ہمیں دوسروں کو ڈائریکٹ کیوں کرنا پڑ رہا ہے، ہم خود کیوں نہیں یہ ترتیب دے سکے اب تک؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ دین ایک طرف ہمیں عقیدے اور ایمان کی تعلیم عطا کرتا ہے جس کی جو پائیدار بنیاد ہے عمل کی اصلاح کے اعتبار سے، پھر دین ایک تعلیم کا نظام عطا کرتا ہے، پھر دین ایک تربیت کا نظام عطا کرتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے گھر جو کہ اصل مینٹورشپ تو وہاں پر تھی، آج ہم اپنے تعلیمی اداروں کو دیکھیں اصل مینٹورشپ تو وہاں پر تھی، اس حوالے سے تعلیم مطلب مجھے آپ بتائیے نا کہ ہمارے کس نظام تعلیم کے اندر کہاں ایسا کوئی آپ کو انتظام نظر آتا ہو کہ نوجوان نسل کو یہ بتایا جائے لڑکوں نے کل باپ بننا ہے، لڑکیوں نے کل ماں بننا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اور اس سطح پر جب وہ نکاح کا مرحلہ آ جاتا ہے تو مرد کی ذمہ داری شوہر ہونے کے ناطے، بیوی عورت کی ذمہ داری بیوی ہونے کے ناطے اس تعلیم کی طرف بھی توجہ نہیں، الا ماشاء اللہ اس تربیت کی طرف توجہ، اور پھر ایک اجتماعی معاشرے میں نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس نظام میں تعلیمی ادارے بھی ہیں، اس نظام میں میڈیا بھی موجود ہے، اس نظام میں قوانین کی حفاظت کرنے والی انفورسمنٹ پاور بھی، امپلیمنٹیشن اتھارٹی بھی موجود ہے۔ کیا ہماری ترجیحات میں اللہ کے دین کی اس تعلیم کا فراہم کیا جانا اور اس پر عمل درآمد کرنے کے مواقع فراہم کرنا اجتماعی سطح پر، جو کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل نمبر 31 کا تقاضا بھی ہے کہ یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے جن کے ہاتھ میں اقتدار ہو کہ وہ ایسا ماحول فراہم کریں کہ جہاں ریاست کے لوگ کتاب و سنت کی تعلیم کو سیکھ بھی سکیں، اس پر عمل بھی کر سکیں۔
تو ہماری تو پرائرٹی میں شاید اگر آپ ایک نجی سطح پر آ جائیں، آج ہم اپنے ایک میتھ کے ٹیوٹر کو انڈیویجول ٹیوشن کے لیے 10,000 روپے دینے کو تیار ہیں، لیکن کیا بچے کو قرآن پڑھانے والے کے بارے میں ہمارا ایسے ہی رویہ ہے؟ اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہ نجی سطح کی بات کر رہا ہوں، ابتدائی سطح کی بات کر رہا ہوں کہ آج ہماری پہلی سطح پر، ماں باپ کی سطح پر، ہم کہیں گھر کی سطح پر کہیں، دین ترجیحات میں شامل ہے، اور یہاں سے اوپر ہوتے چلے جائیں اور نظام کی سطح پر آ جائیں. کیا اللہ کا دین ہماری ترجیحات میں شامل ہے؟ وہ جب ترجیحات میں شامل نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے شاخسانے جس طریقے نتائج ہمارے سامنے آتے، اور پھر ایک طرف ہم ٹلٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں آج گھروں میں ظلم بھی ہوتا ہے، ستم بھی ہوتا ہے، اور ہم قائل ہیں کہ اس ظلم ستم کے راستے کو روکنے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے کوئی تعزیری کارروائی کی بھی نوعیت اختیار کی جائے تو ہم اس کے حق میں ہوں گے. لیکن جو بنیادی بات تھی تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، دین کو ترجیح دینے کے اعتبار سے، اس کو فراموش کر کے محض ہم تعلیمی کارروائی کی طرف جانا چاہیں گے تو وہ بھی ایک ان نیچرل قسم کا معاملہ ہوگا. اور آخری جواب یہ ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا، کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، اسلام کا یہاں پر نفاذ ہوگا، اس مقصد کو ہم نے فراموش کیا ہے کیونکہ وہ ہماری ترجیح میں نہیں رہا، تو ہم وہ معاشرہ ترتیب نہیں دے سکے جو دین اسلام چاہتا ہے. اور نتائج یہ ہے کہ اب اس کے شاخسانے کے نتیجے میں جو باتیں ہمارے سامنے ہیں ان کو ٹیٹل کرنے کے لیے ہم غیروں کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اصل حل خود وحی کی تعلیم کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے. بہت شکریہ امیر محترم، جزاک اللہ. بیگ صاحب آپ سے میں یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جب بل پیش ہوا اور اس پر مختلف طبقات کا مختلف رد عمل بھی آیا، جس طرح انہوں نے بتایا کہ ایک طبقہ ہے جس نے اسے 100% درست قرار دیا، ایک طبقہ ہے جس نے اسے ایموشنلی ایگزیجریٹ کیا، لیکن بہرحال چیز ملغوبہ جس طرح وہ بتا رہے تھے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اب الٹیمیٹلی اسے اسلامی نجاتی کونسل میں بھیج دیا گیا، دیر آئے درست آئے، لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا بھی جانا چاہیے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ بات اتنی دیر سے کیوں ہمارے ذہن میں آتی ہے، جب اس طرح کے اگر ایشوز تھے جن کا اسلام کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ہمارے معاشرے کا اپنا پیراڈائم ہے، تو جب یہ قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے تو تب اس کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے یہ ایک لحاظ سے دنیا کا منفرد ملک ہے. کوئی اور ملک خالصتاً مذہب کے نام پر وجود میں نہیں آیا. آپ ساری ہسٹری پر نگاہ ڈالیے، پاکستان مذہب کے نام پر وجود میں آیا. کچھ لوگ نہیں مانتے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ جو تھا وہ مسلم لیگ کا سرکاری نعرہ نہیں تھا. کچھ لوگ نہیں مانتے، حالانکہ تھا. لیکن یہ تو مانتے ہیں نا کہ یہ نعرہ مسلم لیگ کے سٹیج سے بار بار لگتا تھا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. اس سے کسی کو انکار نہیں، یہ ہسٹری کا حصہ، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. گویا ایک ایسا ملک بنانا مقصود تھا جو مسلمانوں کا ملک ہو، اور ظاہر ہے اگر مسلمانوں کا ملک ہوگا تو وہاں مسلمانوں کے قوانینی رائج ہوں گے. بڑی ایک سمپل سی بات تھی. اور پھر ہوا بھی ایسا ہے. جب ہمارا آئین بنا سن 73 کا، تو یہ پہلا میری دانش کے مطابق یہ دنیا کا واحد آئین ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ریاست کا مذہب اسلام ہوگا. جب آپ لکھتے ہیں کہ ریاست کا مذہب اسلام ہوگا، پھر آپ 2A میں ساری قرارداد مقاصد ڈال دیتے ہیں. قرارداد مقاصد کو اب ایکسپلین تو نہیں کیا جا سکتا، وہ ہر آدمی پڑھ سکتا ہے اس کو. قرارداد مقاصد کو ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ سوورنٹی بلونگس ٹو اللہ. مطلب کہنے کا ہے جس آئین میں 31A جیسی شک ہو، وہ کیا شک ہے کہ حکومت پاکستان کا، ریاست پاکستان کا یہ فرض ہوگا کہ ایسی تعلیم و تربیت کرے شہریوں کی، ایسے پروگرام بنائے، ایسے منصوبے لانچ کرے، ایسے پروگرام آگے رکھے جس سے ہر شہری، ہر مسلمان شہری، ظاہر ہے ہر مسلمان شہری اچھا مسلمان بن سکے. عربی کی تعلیم عام کی جائے، یہ آئین میں پڑھ لیجئے 31 میں، عربی کی تعلیم عام ہو، قرآن پاک کو سمجھایا پڑھایا جائے، اس کا بندوبست کیا جائے. جب یہ ہماری بنیاد ہے تو پھر ہونا تو یہی چاہیے نا کہ تمام قانون، گویا یہ ہوا کہ ہمارے آئین کی روح، ہمارے آئین کی اسپرٹ، ہمارے آئین کی بنیاد سب اسلامی ہے. اگر یہ ہے تو پھر ہونا تو چاہیے نا کہ جب بھی ہم کوئی قانون بنانے لگے، جب بھی قانون جس کا چلو انتظامیہ سے معاملہ نہ ہو، جس کا لوگوں کی طرز زندگی سے معاملہ ہو، جس کا لوگوں کے مذہب سے معاملہ ہو،
تو اس میں سب سے پہلے اپنی مذہبی حیثیت کو دیکھا جائے، مذہبی پوزیشن کو دیکھا جائے، اور ان لوگوں سے رجوع کیا جائے جب کو مذہبی والے سے ایسا قانون بنایا جائے جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مذہب سے کیا تعلق، مذہب سے تعلق بنتا ہے. جب دیکھیں اسلام سے تو ہر چیز کا تعلق بن جاتا ہے، بالکل آپ نے درست فرمایا. لیکن بعض معاملے خالصتاً انتظامی ہوتے ہیں، ان میں آپ کبھی بیشی کر سکتے ہیں، ان میں آپ اپنے وقت کے مطابق امینڈمنٹس کر سکتے ہیں جو انتظامی وقتی معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہ سہولت بھی تو اسلام نے دی ہوئی ہے، یہ بھی سہولت بھی اسلام نے دی ہے. تو گویا ہم نے جو اس طرح کے قوانین بنانے ہوتے ہیں تو ہماری حکومت کا، ہمارے نمائندوں کا یہ فرض ہے کہ جو لوگ اس معاملے میں اتھارٹی ہیں پہلے ان سے اس معاملے میں رابطہ قائم کریں اور انہیں آن بورڈ لیں، ان سے مشورہ کریں اور ان کی رائے لینے کے بعد جو ہے پھر وہ قانون سازی ہو. اس بل کی آپ عبارت کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعتاً یہ یو این او کی زبان ہے. معلوم ہوگا جیسے یو این او کی زبان ہے، یہ یو این او کی زبان سے مراد ہے وہ لکھتے وہ بھی انگریزی ہیں، لکھتے ہمارے صاحب بھی انگریزی ہیں، لیکن انگریزی میں فرق ہے. پتہ لگ جاتا ہے یہ پاکستانی انگریزی ہے یا وہاں سے آئی ہوئی انگریزی ہے. تو کم از کم اس کی اصطلاحات سے معلوم ہو جاتا ہے کون سی اصطلاحات، کس طرح کی زبان استعمال کی ہے، کیا لہجہ استعمال. جس طرح رضا اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک ویسٹرن پیراڈائم میں ہے، تو گویا منو ان لا کر آپ نے حوالے کر دیا ان کے اپنے ارکان اسمبلی کی، اور انہوں نے بھی میں سے اکثریت نے، میں کہوں گا اکثریت نے نہیں دیکھا کیا ہے کیا نہیں، ٹھپا لگا دیا اور آگے بھیج دیا. اور اب خیال آیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے. یہ اسلامی نظریاتی کونسل کو پہلے بھیجتے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی بھیجنے سے پہلے کوئی حرج نہیں تھا ملک کے جید علماء سے اس پر مشورہ کر لیتے. یقیناً ہمارے ہاں بعض ایسے معاملات ہیں، یقیناً ڈومیسٹک وائلنس کا ایسا نہیں کہ ہوتا ہی نہیں ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ تو ہے لیکن اس کا ایک حل جو مغرب نے اپنے لیے تجویز کیا، جس سے اس نے اپنا جو بگاڑ پیدا کیا وہ تو سامنے ہے. مسئلہ ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی ہے. لیکن اگر آپ اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے دوسری انتہا پہ چلے جائیں گے، دیکھیں گے نہیں کہ اسلام کا حوالہ کیا ہے، مشرقیت کیا ہے، اگر آپ اس کو بالکل اگنور کر دیں گے اور بالکل جس طرح کی زبان وہاں سے آئی منو ان لا کر وہاں ٹھپا لگا دیں گے تو اس کا تو رد عمل آئے گا اور پھر آپ کو پسپائی اختیار کرنی پڑے گی، پھر آپ کو مجبوراً جانا پڑے گا اسلامی نظریاتی کونسل میں. اور تو یہ کام اگر پہلے کر لیتے تو حکومت اور ان ارکان اسمبلی کو یہ شرمندگی نہ ہوتی. اب اگر اس بل کو فرض کیجئے اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے سرے سے رد کر دیتی ہے یا اتنی ترامیم اس میں کر دیتی ہے کہ اس کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، یہ اپنی اصلی شکل میں رہتے فرض کیجئے، لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کہاں منہ چھپائیں گے یہ ارکان اسمبلی. لہٰذا ان کو چاہیے تھا کہ جو بھی ایسا معاملہ ہو جس کا بھی ان چیزوں سے تعلق ہو کہ ہمارا اسلامی معاشرہ کی جو ترکیب ہے وہ کس طرح کی ہے، ارکان اسمبلی جن میں سے اکثریت، صاف کہوں گا اکثریت مذہب سے لا تعلق ہوتی ہے، نا بلد ہوتی ہے، اس کے سامنے لانے سے پہلے ایسے لوگ جو اتھارٹی ہوتے ہیں ان سے مشورہ لے لے. میں نہیں کہتا کہ ان کی اتھارٹی کو بنوان بھی قبول کر لیں، ان سے مشورہ تو کریں، ان کو آن بورڈ تو لیں اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد جب وہ آپ اس طرح کے بل پیش کریں گے تو پھر اس طرح کا ریاکشن نہیں ہوگا، اس طرح کی شرمندگی آپ کو نہیں اٹھانی پڑے گی اور اس طرح کی پسپائی آپ کو اختیار نہیں کرنی پڑے گی. جی بہت بہت شکریہ جناب ایوب بیگ مرزا صاحب اور بہت بہت شکریہ جناب رضا الحق صاحب. جی ناظرین، ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ گھریلو تشدد کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے معاشرے میں اپنی جگہ، لیکن اس کا ایک حل ہے جو مغرب نے اپنے لیے تجویز کیا اور جو آج اس کا حلیہ بن چکا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو ہمارے لیے اصل حل ہوا جو اسلام نے ہمیں پیش کیا ہے، اور اسلام کا جو حل ہے اس میں بھی ایک اس کی تعلیمی پورشن ہے، ایک اس کا اخلاقی پورشن ہے، اس کے بعد تادیبی کارروائی کی نوبت آتی ہے. اگر آپ اس اخلاقی اور تعلیمی جو نظام ہے پورا اس کو اگر آپ سکپ کر کے بالکل تادیبی کارروائی اور قانونی جو کارروائیاں اس کے اوپر آپ انحصار کرنے لگیں تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ مغرب میں پیدا ہوئے. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.